النهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما وارزقنی فہما. اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف ہے، خالق اکبر، بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، ہر عیب سے ہر کمی سے پاک ہے. کھانا اس کی حاجت نہیں، پینا اس کی حاجت نہیں، سونا اس کی حاجت نہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. پوری کائنات کا خالق اور مالک، پوری کائنات پر اسی کا قبضہ، سارے انسانوں کی تقدیر لکھنے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، تمام تر اختیارات کا مالک اکیلا رب ہے. اور اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف وہی ہے. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کے کوئی برابری کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے. فرمایا قرآن کریم میں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز شے ہو نہیں سکتی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام صلات، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا، اور پورے انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت بنایا. اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں، مبارک احکام میں انسان کی کامیابی ہے، اور حضور کا راستہ چھوڑنے میں ناکامی ہے. کامیابی کے ہم نے آج انسان نے کئی بھلے معیارات مقرر کیے ہوں کہ شاید کسی کو پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، طاقت مل گئی، شہرت مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مر گیا، کھپ گیا. تو زمانے والے لوگ ایسے ہی خیال کرتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، اگر کسی مقام پر پہنچ گیا تو وہ کامیاب ہے. لیکن ایک معیار اللہ تعالیٰ نے خود بتایا قرآن پاک میں. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے. فقط فاز، یہی اپنے فوز و فلاح کو پہنچنے والا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ محنت ہے. انبیاء و مرسلین نے بھی آ کے اس طرف توجہ دلائی کہ اس میں آپ اور ہم لگیں اور محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اپنے پھر اعمال کو بڑا نہ سمجھیں. کتنا بھی ہم عمل کریں گے تو بشریت کے تقاضے کے مطابق اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ویسے بھی رہ جاتی ہے، تو وہ اتنا خالص اور پیور نہیں ہوتا. اس پر پھر آدمی اگر بھروسہ کرنا شروع کرے، اس کو بڑا سمجھنا شروع کرے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر گھٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کو بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے، اور اس پر امید کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے تو یہ محض اس کا لطف و کرم ہوگا، احسان ہوگا، اور اگر قبول نہ کرے تو حق و انصاف ہوگا. کیونکہ جب معاذ بن جبل کو آپ نے روانہ فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا گورنر بنا کے، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کو کسی خاص مہم میں روانہ کرتے تھے تو چند قدم اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ساتھ چلتے تھے. تو ساتھ چلتے جاتے تھے اور ان کو ہدایات دیتے جاتے تھے. اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا کہ معاذ اب تم جب واپس آؤ گے تو ہمیں نہیں دیکھو گے بلکہ ہماری قبر کو دیکھو گے. تو یہ ایک بڑی خبر تھی حضرت معاذ بن جبل کے لیے. تو
اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اگر حضور کے آخری ایام ہیں تو مجھے آپ اپنے سے جدا نہ کریں، میں بھی حضور کی خدمت میں رہوں۔ لیکن چونکہ آپ کو دین کی اشاعت محبوب تھی، صحابہ بھی آپ کے محبوب تھے، اور حضور کی مجلس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ حضور کی مجلس ایسی ہے کہ جس نے ایک لمحہ بھی حالت ایمان میں دیکھ لیا وہ صحابی رسول بن گیا، اور جس نے نہیں دیکھا بھلی حضور کے زمانے میں ہو، نجاشی بادشاہ حضور پر ایمان لایا تھا لیکن روبرو زیارت نہیں کی تو ان کو علماء کرام تابعی شمار کرتے ہیں، صحابی شمار نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کو اپنے دین کی اشاعت بلاغت زیادہ محبوب تھی، تو آپ نے معاذ بن جبل کو فرمایا کہ تم جاؤ، کیونکہ ان اول الناس بی یوم القیامت الذین اتقوا من کانوا وحیث کانوا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ تقوی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ فرمایا من کانوا وحیث کانوا، اگر وہ کوئی کون ہے اس سے غرض نہیں، وہ کون ہے، عربی ہے، عجمی ہے، افریقہ کا ہے، انگلینڈ کا ہے، پاکستان کا ہے، مدینے کا ہے، مکے کا ہے، فرمایا اس سے غرض نہیں، من کانوا وحیث کانوا، اور کہاں کا ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں، علاقے کا فرق نہیں، قومیت کا فرق نہیں، ایک معیار بتایا کہ تم میں سے میرے نزدیک قیامت والے دن وہ شخص ہوگا جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو اس کو روانہ کیا، اور ساتھ میں ایک ایسی حدیث بتائی، وہ طویل حدیث ہے، مجھے یاد نہیں پڑتی، امام غزالی صاحب نے لکھا ہے، منہاج العابدین میں لکھی ہے وہ حدیث۔ اس پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب انسان کے اعمال، فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں نا، اعمال جب چڑھتے ہیں تو فرشتے خوشی کے ساتھ لے جاتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے ہیں نیک اعمال کو خوشی اور امید کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک دوسرا فرشتہ ہے دربان، وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا لے کر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں فلاں شخص کے فلاں فلاں نیکیاں ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے کھڑا کیا ہے کہ دیکھو کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اور چگلی کرتا ہے، اس کا عمل اس آسمان سے اوپر نہ جائے۔ تو اعمال تو ہیں اس کے اچھے، لیکن اس میں وہ غیبت کرتا رہتا ہے، لہذا یہ یہاں سے نہیں جائیں گے، جا کے اس کے منہ پہ مارو۔ تو وہ لوٹ کر اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ یہ پہلا آسمان کی کہانی ہے۔ پھر وہ 7 آسمان پر الگ الگ فرشتے ہیں، پھر 7 آسمان کے بعد جب وہ اعمال جاتے ہیں تو ان میں گرج، چمک، روشنی، نور ہی نور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے شخص، اس نے مخلوقات کو بھی دھوکہ دیا، انسانوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی دھوکہ دیا کہ یہ یہاں تک اس کا اعمال آ گیا، اس میں اخلاص نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ جو ہے وہ لرز گئے یہ حدیث سن کر کہ ہمارا ہوگا کیا، اور زمانہ بھی وہی ہے، ایک طرف آپ ان کو اپنا نمائندہ بن کے یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، اور ایک طرف حضور نے اپنی جانے کی خبر بھی بتا دی، ہمیشہ کی رخصتی۔ تو حضرت معاذ تو لرز گئے، تو فرمایا یا رسول اللہ پھر ہوگا کیا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بس یہ کرو کہ اپنے اعمال کو بڑا نہ سمجھو اور کسی انسان کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ تقوی والا فخر بھی بڑا فخر ہوتا ہے۔ پھر آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے اعمال کو بڑا سمجھنے لگے، تو لہذا اللہ والے جو ہیں اگر ہم ان کی زندگی پر بھی نظر ڈالیں تو وہ کرتے بھی رہتے تھے، روتے بھی رہتے تھے، ڈرتے بھی رہتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل رہا۔ حالانکہ حضور کے نزدیک سب سے قریب تو آپ کے وہی ہے نا کہ جن کے لیے چادر میں آپ نے فرمایا ان ہؤلاء اہل بیتی، حضرت علی کو لیا، بی بی فاطمہ کو لیا، حسن اور حسین کو ایک چادر میں لیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بی بی ام سلمہ کہہ رہی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ گھر والی ہیں، وہ تو بدرجہ اولا بھی اہل بیت ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں، جتنی بھی گھر والی ہیں،
لیکن قربت کے حساب سے جو درجہ ان 5 کا ہے وہ کسی کا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا اللہ راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہوتی ہیں، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں۔ اتنے بڑے فضائل بتائے حضرت علی کے، کتنے بڑے فضائل بتائے۔ کوئی جنگ، کوئی موقع خالی نہیں ہے کہ جہاں حضرت علی کے فضائل نہ آتے ہوں، اور ان کا کردار بھی ایسا تھا۔ بدر کا مارکہ سب سے بڑا اور اہم مارکہ ہے اسلام اور کفر کا۔ اس کو فرمایا کہ یوم الفرقان، یہ فرقان ہے۔ یوم الفرقان یعنی ڈفرنٹ کرنے والا، کفار کو الگ کر دیا، ایمان والوں کو الگ کر دیا۔ اس میں 70 کافر قتل ہوئے، تو 36 جو ہیں 36 وہ حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو ایسا کردار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا الجیش، کیا فرمایا کہ مبارک ہو بدر والوں کے لیے کہ جن کا امیر جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور جن کا سالار جو ہے وہ اسد اللہ ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ تو ہر جگہ احد کے میدان میں فرمایا کہ جبریل امین، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ایک طرف جبریل امین ہوتے تھے ساتھ، اور ایک طرف میکائیل ہوتے تھے، اور حضرت جبریل کی صداؤں کو حضرت علی نے خود سنا احد کے میدان میں، کہ فرما رہے تھے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کہ علی جیسا کوئی لڑنے والا ہے، نہ کہ ذوالفقار جو تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں ہے ان جیسی کوئی تلوار ہے۔ رسول اللہ معراج کی شب گئے، معراج جنت میں جب حضرت جبریل امین نظارہ کرا رہے تھے تو وہاں وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے جس کا مقصد تھا کہ یہ جو نہریں ہیں جنت میں یہ کس کی ہیں؟ یہ ہے علی کی ہے، یہ حسن کی ہیں، یہ حسین کی ہیں۔ ابھی حسن حسین پیدا نہیں ہوئے بظاہر، معراج پہلے ہوا ہے، حضرت علی کی شادی بعد میں آ رہی ہے، لیکن ان کے نغمے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے سنا دیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر ان کا والد ان سے افضل ہے۔ تو حضرت علی سے پوچھا کہ حسن آپ کا کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن میرا ایسا بیٹا ہے کہ میرے سے آگے نہیں چلتا، میرے سے پیچھے چلتا ہے۔ تو پھر فرمایا جب کھانا کھاتے ہیں تو جب تک میں ہاتھ نکال نہ لوں سالن میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور کسی جگہ اگر میں بیٹھا ہوں تو چھت پر نہیں بیٹھتا، چھت پر نہیں جاتا کہ بے ادبی نہ ہو، میرے والد نیچے بیٹھے ہوئے۔ تو ایسے یہ شخصیات ہیں کہ ان کی کیا زندگی ہے، پوری زندگی ہمارے لیے مثالیں ہیں، اور ان کی اللہ کے رسول نے کتنی بشارتیں دیں۔ آگے چلیں خندق کے میدان میں جب عمر بن عبدت خندق کراس کر کے آیا، اس کو 1000 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ جب انسان ساتھ رہتا ہے، حضور مکے سے اٹھے تھے تو مکے والے ظاہر ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جب آدمی ساتھ رہ جاتا ہے نا تو ایک دوسرے کو ٹٹول لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اس کو 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، اور اس نے خندق کراس کر کے آ کے للکارا کہ حضور علیہ السلام کو کہ ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے آ جائے۔ تو مسلمانوں میں پریشانی ہوئی، تھرتھلا ہوا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شر کو دفع کرے گا؟ تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ کون ہے جو اس شر کو دفع کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی حضرت علی اٹھے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ عمر بن عبدود ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کیا ہوا؟ پھر آپ نے فرمایا آ جاؤ تم۔ اپنا زرہ مبارک اپنا پہنایا، خود اپنا پہنایا، تلوار ذوالفقار کی اپنی ہاتھ میں دی اور روانہ کیا، اور دعا کی ساتھ میں، یا اللہ بدر والی جنگ میں میرا چچا زاد بھائی عبیدہ کو آپ نے بلا لیا، احد والی جنگ میں میرا چچا، میرا رضائی بھائی، میرا دوست حمزہ، اس کو آپ نے بلا لیا، اگر آج خندق والی جنگ میں علی کو بھی بلا لیا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، اس کی مدد کروں۔
تو پھر حضرت علی گئے ان کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے پہلے ان سے کلام فرمایا۔ آپ نے اس کو کہا کہ عمر، میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہ عام کہنا ہے، تمہارا یہ عام قول ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی آدمی 2 سوالات رکھ لے، 2 گزارش رکھ لے، تو تیرا کہنا ہے کہ میں دونوں پوری کروں گا اس کی، لیکن اگر 2 پوری نہ کر سکا تو 1 تو لازمی پوری کروں گا۔ تو میرے بھی تمہارے سامنے 2 سوال ہیں۔ ایک فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تمہارے لیے کامیابی ہے، نجات ہے دنیا اور آخرت۔ تو اس نے کہا میرے سے آپ یہ توقع نہ رکھیں۔ تو حضرت علی نے کہا پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس جنگ سے بغیر لڑائی کے تم واپس چلے جاؤ۔ اگر جنگ میں فتح آپ لوگوں کی ہوئی تو آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، اور اگر جنگ میں فتح ہم لوگوں کی ہوئی تو یہ تمہارا احسان ہم یاد رکھیں گے، اور کسی وقت احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بدر میں زخمی ہو کر چلا گیا تھا، احد میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس جنگ سے میں واپس نہیں جا سکتا، لیکن مجھے تو اپنے مقابلے کے لیے کوئی جوان چاہیے، تم تو مجھے بچے دکھائی دے رہے ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ جو بچے ہیں وہ اپنے ماں کی آغوش میں ہیں، اگر تم نہیں آتے تو پھر مجھے تمہارے مقابلے کے لیے آنا پڑے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آ جاؤ پھر مبازرت کرو۔ تو جب آمنے سامنے ہوا تو حضرت علی نے ان کو موقع دیا، اس نے ایسی تلوار چلائی کہ حضرت علی کے پاس جو ڈھال تھی وہ ڈھال آگے دی، لیکن ڈھال کو بھی اس نے چیر کے رکھ دیا اور آ کے سر مبارک تک چلی آئی، لیکن بس اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، وہ تلوار اس کا حضرت علی کا نقصان نہیں پہنچا سکی، حالانکہ ڈھال کو اس نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ حضرت علی نے جوابی وار کیا تو ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت مبارک دی اور آپ نے بشارت سنائی کہ یہ مبازرت علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامت، یہ علی کی ایک جو ضرب ہے یہ تا قیامت تک آنے والے امتی کے اعمال ایک طرف ہوں، اور علی کی ایک ضرب تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ تو ایسی قربت والی شخصیتیں، ان کا کیا کہنا۔ پھر حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ولادت ہے، شہادت آپ کی مسجد میں ہے، مسجد جاتے وقت آپ پر وار کیا گیا، اور پھر سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان کا نکاح میں نے آسمانوں میں کر دیا ہے، حضور کو وحی بھیجی کہ آپ ان کا نکاح زمینوں میں کر دیں۔ تو اور ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا۔ فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو احرام باندھا ہوا ہے اور طواف کر رہا ہے، اور رکن یمانی اور اس میں اپنا حجر اسود کے درمیان حالت احرام میں، اور وہ وہاں وفات کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا۔ ان کے کرداروں کو ہم دیکھیں، رسول اللہ خود ان سے کتنی محبت کرتے تھے، امام حسن سے، امام حسین علیہ السلام سے، اور لیکن حضرت علی کا حال کیا تھا یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب دعائیں کرتے تھے رات کو روتے تھے، اور اس طرح روتے تھے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ جس طرح کسی عورت کا اگر بچہ اس کے گود میں ذبح کیا جائے تو جو اس کا رونا ہوگا، جو کڑن ہوگی، ایسے حضرت امیر المومنین راتوں کو سر مبارک سجدے میں رکھ کر روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا کہتے تھے کہ یا اللہ آپ کی حجت میرے اوپر مکمل ہو چکی ہے، تمام ہو چکی ہے، میرے سے آپ رحمت کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ نہ کریں۔
تو دوسرے کسی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے جب جن کی حضور علیہ السلام نے اتنی بشارتیں سنائیں اور ان کی عاجزی کا یہ حال ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں نا یا اللہ، یہ فرشتے جو سالہ سال جب سے پیدا ہوئے کہ فرشتے ایسے ہیں کہ کوئی سجدہ میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا، تو یہ اپنے نفوس پر حرف گیری کریں گے، اپنے آپ کو گناہ گار جانیں گے اور یہ جان لیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اگر یہ فرشتے جو معصوم ہیں، جو ایک پل کے لیے عبادت سے غافل نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی فرمایا کہ انہوں نے بھی حق ادا نہیں کیا، تو ہم اور آپ تو ہیں انسان، بشر، ہر لمحے ہمارا ایک قدم نیکی کی طرف ہے، ایک قدم برائی کی طرف ہے۔ آنکھ دیکھو کیا کیا دیکھ جاتی ہے سیکنڈوں میں، زبان کیا کیا بول جاتی ہے، اور ایون ہمارے خیالات۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثریت اپنے خیالات سے بچو، بعض خیالات ایسے ہیں جو گناہ میں شامل ہیں۔ تو کوئی چارہ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ استغفار کرتے رہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ کوئی انسان عمل کے زور پر جنت میں نہیں جائے گا، تو صرف اللہ کی رحمت پر۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ، تو حضور نے فرمایا میں بھی۔ اللہ کی رحمت کو مانگنا ہے اور استغفار۔ اللہ کے رسول نے خود بھی فرمایا کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ استغفار کریں، درود پڑھتے رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت میں رہیں، تو تاکہ ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت سفیان ثوری تھے یا حضرت بایزید بستامی، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص اگر خود تو نیک ہے لیکن اٹھنا بیٹھنا اس کا فاجر لوگوں کے ساتھ ہے، گناہ گاروں کے ساتھ جو شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے، اور ایک شخص جو ہے وہ خود نیک نہیں ہے، خود تھوڑا کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں، مثال کے طور پر اتنا پابند نہیں ہے، لیکن جو محبت جس کے ساتھ رکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، وہ کامل ایمان والے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ جب یہ مرے گا نا تو یہ ایمان پر مرے گا، اور وہ جو جس کے دوست خراب ہیں وہ جب مرے گا تو وہ نفاق پر مرے گا، کفر پر مرے گا۔ تو یہ اختتام جو ہے اس کا بھی جو ہے ایک تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں 100 سے یا کتنے صحابی سے میں نے ملاقات کی جو اس کو زمانے میں ملے، بولا میں نے ہر ایک سے جا کے ملاقات کی، تو کسی ایک کو بھی میں نے اس خیال سے فارغ نہیں پایا کہ خدا جانے ہمارا انجام کیسا ہوگا، ہمارا موت کیسا ہوگا، ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی جن نے حضور کی صحبتیں اٹھائی دی، بعض نے تو بشارتیں سنی، بشارتیں بھی آپ نے کتنی بشارتیں دی۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر فی الجنت، عمر فی الجنت، عثمان فی الجنت، علی فی الجنت، طلحہ فی الجنت، زبیر فی الجنت، سعد بن ابی وقاص فی الجنت، عبد الرحمن بن عوف فی الجنت، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنت، اور سعید بن زید فی الجنت۔ یہ 10 آدمی جس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے متعلق فرمایا کہ اگر کسی کو جنت کی عورت دیکھنی ہو تو اس ام رومان کو دیکھ لے۔ کتنی آپ نے فرمایا کوئی نکاح کرے اگر کسی جنتی سے تو ام ایمن سے نکاح کرے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے فرمایا جنت کے لوگ مشتاق ہوں گے، لیکن جنت میرے 4 صحابہ پر عاشق ہے، جنت خود مشتاق ہے میرے 4 صحابہ پر، علی پر، سلمان پر، ابو ذر پر، مقداد پر۔ تو آپ نے کتنی بشارتیں دی، لیکن ان کو پھر جو ہے وہ پریشانی یہ تھی کہ ہمارا انجام کیسے ہوگا، اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ حالانکہ آج کے زمانے میں جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ موت عام ہو گئی ہے، پہلے تو ہم قصوں میں بھی سنتے ہیں یا پرانے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا آہستہ مرتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، پتہ چلتا تھا یہ بیمار ہے، باتیں کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے۔ ابھی تو بس
یہ سننے میں آتا ہے کہ بھائی کل تک پورا دن کام کرتے رہے، رات کو اٹیک ہوا، بھائی یہ چلا گیا، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کتنے لوگ چلے گئے، سیلاب میں چلے گئے، موت اتنی اچانک ہو گئی کوئی پتہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی ڈر نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، کوئی اڑوس پڑوس میں یا کوئی رشتہ داری میں فوتگی ہو جاتی تو اس کا اثر محسوس کرتے تھے، کچھ دنوں، کچھ تھوڑا ہراسمنٹ۔ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ ایک ویڈیو بھی آئی تھی انسان کی بے حیثی کا عالم کو، شادی میں بیچارہ ایک آدمی مر گیا ہے، وہ مرا پڑا ہے اور لوگ جو ہے اس طرح اپنا کھانا نکال رہے ہیں، وہ جس طرح ہوتا ہے رش میں۔ تو اس سے ہم اتنے بے حیث ہو گئے ہیں۔ تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں لگیں کہ اس سے ہمارا دل نرم ہو۔ یہ ساری دل کی سختیاں ہیں۔ ہاں، تو نماز کی ہم پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔